بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگلات کی افادیت کیا ہے، ان کی حفاظت کیوں ضروری ہے، ہماری زندگیوں کے لیے جنگلات کی کیا اہمیت ہے، اور بعض افراد جو جنگلات کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آتش زنی کا واقعہ ہوتا ہے یا جنگلات کو جلانے کا واقعہ ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ایسے افراد کے لیے قانون میں کیا سزائیں مقرر ہیں، ان تمام معاملات کی بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق بنگش، جو ڈائریکٹر وائلڈ لائف اسلام آباد مینجمنٹ بورڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی یہ بتائیے گا کہ جنگلات کی افادیت کیا ہے اور جنگلات کی حفاظت کیوں ضروری ہے، اور ایک ملک میں کتنے جنگلات جو ہے ہونے چاہیے اور ہمارے پاس کتنے جنگلات ہیں؟ جی جنگلات کی تو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ بہت زیادہ افادیت ہے، یہ آپ کے ماحول کو خوبصورتی دیتے ہیں، آپ کی زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں، آپ کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ یہ زمین کے اوپر ایک ایکو سسٹم اور بایو ڈائیورسٹی کو مینیج کرتے ہیں، بلکہ یہ انڈر گراؤنڈ جو ایکو سسٹم ہے، یہ بایو ڈائیورسٹی ہے، اس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی علاقے میں بارشوں کا کم یا زیادہ ہو جانا، اس کا نصاب بھی وہاں پہ موجود جنگلات پر ہے۔ لوگوں کی جلانے کی لکڑی اور فرنیچر، ووڈ، اس کی ضروریات بھی یہ جنگلات پوری کرتے ہیں۔ لوگوں کو جابس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تمام صوبوں میں ہمارے پاس فارسٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں لوگ جابس کرتے ہیں۔ ان فارسٹ ڈپارٹمنٹس کی جو آگے ایگزیکیوشنز ہیں، نرسریز ہیں، پروٹیکشنز ہیں، پلانٹیشنز ہیں، فیلنگز ہیں، اس میں بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں، تو ایک لوکل روزگار جنریٹ ہوتا ہے۔ اور جب آپ جنگلات سے اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق ٹمبر اور فائر ووڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ لیکن جب ایکسٹرا پروڈیوس ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریلیجیس ویلیو کو بھی آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ انوائرمنٹل، اکنامیکل اور ریلیجیس ویلیو، جس طرح حدیث شریف ہے کہ جو شخص دنیا میں درخت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا ہے، اور جب آپ کے پاس آخری ٹائم ہو قیامت سے پہلے اور آپ کے ہاتھ میں درخت ہو تو ٹرائی ٹو پلانٹ دیٹ۔ اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بدھا ٹریز ہیں، کرسمس ٹریز ہیں، تو یو کین پٹ a lot importance to this natural resource above that as well as below that۔ تو جنگلات کی بہت زیادہ اہمیت ہے دنیا میں بھی اور ہر ملک کے لیے، ہر خطے کے لیے۔ اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے 20% رقبے پر جنگلات ہونے چاہیے، 20 سے 25% رقبے پر ہونے چاہیے۔ دنیا میں کافی زیادہ جنگلات ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جنگلات کی ویریشن تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس کراچی میں ساحل سمندر سے لے کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں تک 12-13 قسم کی ویریشنز اللہ تعالیٰ نے جنگلات کی ہمیں دی ہے، لیکن ہمارا کلائمیٹ ایسا ہے ایرڈ اور سیمی ایرڈ، جس کی وجہ سے اوورآل ہمارے پاکستان میں فارسٹ کی ریشو کم ہے۔ ہمارے تقریباً 5% رقبے کے لگ بھگ رقبے پر جنگلات ہے، جس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ ہم گلوبلی لائے ایرڈ اور سیمی ایرڈ زون میں کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو میدانی علاقے جو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک تو قدرتی طور پر بارشوں کے سلسلے کم ہیں، اور جو کینال اریگیشن کا سسٹم تھا وہ چونکہ ایگریکلچر پروڈکشن کے لیے زیادہ ضروری ہے تو فارسٹ کے لیے اس کو کم کر دیا ہے، اور پاپولیشن بڑھ گئی ہے، ضروریات لوگوں کی بڑھ گئی ہیں، یوٹیلیٹی بڑھ گئی ہے، ریسورسز کم ہو گئے ہیں، کلائمیٹ بھی ہمارا فیوریبل نہیں ہے، تو ہمارے فارسٹ پہ یہ کافی سارے سٹریسز ہیں۔ کوشش کر رہا ہے ہر صوبے کا محکمہ، ایون جو ہم نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ابھی KPK میں کنکلوڈ ہوا، یہ 10 بلین ٹری کے سلسلے میں کافی ساری اچھی ایفرٹس فارسٹ ڈپارٹمنٹ تمام پروونسز کے اچھی ایفرٹس کر رہے ہیں، اچھے ریزلٹس الحمدللہ کافی جگہوں پر ہیں، لیکن اوورآل ہمیں اور بھی ہمت اور جذبے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جنگلات جو ہمارے ملک میں ہیں جو ایک تناسب ہونا چاہیے اس سے کم جنگلات ہیں، اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں جنگل ختم ہوتا ہے، درخت ختم ہوتا ہے تو وہاں پر انسانیت کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی ہماری زندگیوں کے لیے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، ایکو سسٹم کے لیے درخت بہت اہم ہے. اب ہمارے ملک میں ایک تو درخت پہلے ہی کم ہے اور درخت لگانے کا تناسب بھی کم ہے. پھر اگر کوئی اسے نقصان پہنچاتا ہے، اسے جلا دیتا ہے، جنگلات کو غیر قانونی طریقے سے کاٹتا ہے، تو اس کے لیے کیا قانون میں کوئی سزا موجود ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے اس مسئلے کی؟ یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا ملک ہے وہ چونکہ ایرڈ سیمی ایرڈ زون میں ہے، تو یہاں پہ فارسٹ ریسورسز آلریڈی کم ہیں. پھر ہمارے یہاں پاپولیشن بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور غربت کا لیول ہائی ہے. تو غریب لوگ ہیں وہ ریسورسز گیس افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کا انحصار جو تھوڑے بہت درخت ہوتے ہیں اسی پہ ہوتا ہے. پھر پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ گیس وغیرہ نہیں ہے. پھر کچھ لوگ چوری بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جلانے کے لیے، ٹمبر کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک تو پہلے ہی کلائمیٹ کے حوالے سے ہمارے فارسٹ انڈر سٹریس ہیں، پاپولیشن کے حوالے سے انڈر سٹریس ہیں، اور پھر جو غریب لوگ ہیں وہ ان فارسٹ کے اوپر اپنا انحصار کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے فارسٹ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں. ایفرٹس ہوتی ہیں بہتری کے لیے، لیکن چونکہ کلائمیٹ، اکنامک کنڈیشن اور پاپولیشن یہ ساری اس چیز کو خراب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، تو بہت مشکل سے ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹ بھی ایفرٹ کر کے اس کو بچا رہے ہیں. ہمارے پاس 1927 کا انڈین فارسٹ ایکٹ ہے، جو 1947 کے بعد پھر ہم نے اس کو پاکستان فارسٹ ایکٹ کے طور پر اس کو لیا. اس میں ان تمام جرائم کی سزائیں ہیں. اگر آپ فارسٹ ایریا کو انکروچ کرتے ہیں، اگر آپ فارسٹ ایریا میں درخت کاٹتے ہیں، فائر ووڈ کاٹتے ہیں، تو آپ کو 6 ماہ سے لے کر 10 سال تک کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو درخت کاٹنے پہ 10,000 سے لے کر انلمیٹڈ اماؤنٹ تک، ڈپینڈنگ اپان نمبر آف ٹریز اینڈ دیئر والیومز، انلمیٹڈ اماؤنٹ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے. اس میں کافی سارے offenses ایسے ہیں جو نان بیلیبل ہیں. تو وی ہیو لیجسلیشن اور ہم اس کو افیکٹولی انفورس بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا کلائمیٹ، لوگوں کی پاپولیشن، ہمارے ریسورسز کا کم ہونا، آبادی کا پور ہونا، یہ ساری پرابلمز ہیں جو ہمیں اپنے فارسٹ ایریا کو اس تیزی سے بڑھانے میں روک رہی ہیں جو ہمارے پاس بڑھنا چاہیے. اور پھر جو ایک اور فیکٹر ہے کہ پانی ود دا پیسج آف ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. تو جو پہلے پنجاب میں اریگیٹڈ پلانٹیشنز ریز ہوئی تھی، 100 کے قریب اریگیٹڈ پلانٹیشنز تھیں، اس میں سے کافی ساری پانی کی کمی کی وجہ سے اب وہ اس طرح اپنا پروڈکٹ نہیں دے پا رہی جس طرح وہ پہلے دیتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیجسلیشن بھی ہے، وہ بھی افیکٹولی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم اس سپیڈ سے اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہے جس سپیڈ سے ہمارے ملک کے فارسٹ کو بڑھنا چاہیے. تو آپ ابھی اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں، اور ظاہر ہے کہ درختوں کو محفوظ بنانا ایک بہت بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے، اس کے لیے وسائل کی بھی کمی ہے، اس میں عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے آپ کا ادارہ جو ہے؟ جی اس میں جو KPK میں جس طرح بلین ٹری سونامی پروجیکٹ لگایا گیا، کامیاب کیا گیا، اس کے پروس اینڈ کونز اپنی جگہ پہ، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اسی طرح جو 10 بلین ٹری میں ابھی ایفرٹ ہو رہی تھی، دیٹ از ویری گڈ. پنجاب میں بلکہ باقی پروونسز میں بھی ایکسٹینشن ونگز کام کر رہے ہیں تمام فارسٹ ڈپارٹمنٹس کے. تو وہ لوگوں کے ساتھ کلیبریٹ کر کے، گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہیں تو جو پروگریسو فارمرز ہیں ان کے ساتھ کلیبریٹ کر کے، تاکہ وہ لوگ آگے آئیں، درختوں اور ماحول کے ریلیشن شپ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ اس کام کو آگے لے کے چلیں. دینی لحاظ سے بھی اس کا فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہے، کلائمیٹیکلی ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہے، اور اوور آل
جب پروڈکٹ زیادہ ہوگی تو کنٹری کی اکانومی کو فائدہ ہے، اکنامک سرکل ایک جنریٹ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے روزگار وابستہ ہوتے ہیں اور پھر یہ ایکٹیویٹی آہستہ آہستہ آگے چلتی ہے۔ تو اب کوشش یہ کر رہے ہیں تمام فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنے ریسورسز کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ ہم اس کی جو فارسٹ ایریا کی جو کور ہے اس کو بڑھا سکیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کی مطلب بنائی جائے، ان کو ذمہ داری دی جائے، اور جو کمیونٹی ہے انہیں بھی کچھ جنگلات جو ہیں جس کمیونٹی میں یہ جنگلات واقع ہیں یا جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں انہیں بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ وہ نئے درخت بھی لگائیں، اور جو پہلے سے موجود درخت ہیں ہمارے پاس بڑی قیمتی درخت ہیں، یعنی آپ دیکھ لیجیے کہ سروور کے جنگلات ہیں، اس کے علاوہ چلغوزے کے جنگلات ہیں، اور بہت سارے ایسے جو قدیم درخت ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو کمیونٹی کو انوالو کر کے جو ہے وہ آپ ان جنگلات کو بچا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ کوئٹہ میں یہ چلغوزہ کے جنگلات زیادہ تر بچا رہے ہیں وہ کمیونٹی کے حوالے کر دیے، کمیونٹی خود اس کو جو بچ گئے ہیں کمیونٹی خود اس کو بچا رہی ہے۔ تو اس کو بچانے کے ساتھ ساتھ اور کمیونٹی اس کو وہاں سے چلغوزہ ایکسٹریکٹ بھی کر رہی ہے، جنگلات کو بچا کے ایکسٹریکٹ کر کے ان کے لیے روزگار بھی بڑھ رہا ہے اور فارسٹ بھی بچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کی چیزیں زیادہ کرنے سے جب لوگ اس میں آنرشپ فیل کریں گے اور جس چیز کو انہوں نے کاٹنا ہے خود پروٹیکٹ کریں گے تو ہماری مشکلات کم ہو جائے گی۔ پھر فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے بھی اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ فارسٹ لگانے، بچانے اور بڑھانے میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یعنی ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ درخت میرا ذاتی ہے اور ہماری زندگیوں کا انحصار جو ہے وہ جنگلات پر ہے، درختوں پہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے اور درختوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے لیے آپ جس طرح کہا کہ قانون تو موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو سزائیں نہیں ملتی یا ان کی اطلاعات سامنے نہیں آتی۔ اس کی مطلب ایسی مثالیں قائم ہونی چاہیے، کچھ لوگوں کو سزائیں ملیں، نشان عبرت ہو، تاکہ باقی لوگ اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو اس چیز سے ڈرے اور وہ درختوں کو، جنگلات کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ایسے کتنے کیا تناسب سزا ہوگا؟ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو پروونسز میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے خود پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے، میرا KPK فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے بڑا قریبی لائزون ہے، they are working very efficiently to get the culprits to effective legislation۔ اپنی جگہ پہ اچھے کام، بہتر کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ 1927 کا ایکٹ میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے اس کو ریوائز کیا ہے۔ پہلے جرمانے بہت کم تھے، اب اس میں جرمانے بڑھ گئے ہیں اور لیجسلیشن بھی افیکٹو ہو گئی ہے اور کلپریٹ جو پکڑے جاتے ہیں ان کو بھی سزائیں افیکٹولی دی جا رہی ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ کلپریٹس بچ جاتے ہیں یا ان کو افیکٹولی پرسو نہیں کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں افیکٹولی پرسو ہو رہا ہے اور اچھا کام تمام فارسٹ ڈپارٹمنٹ، تمام پروونسز کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کام کریں۔ پھر بھی اور محنت کی اور ہمت کی ضرورت ہے، وہ ہر جگہ کمی رہتی ہے۔ تو وی وش دیم بیسٹ آف لک تاکہ ہمارے فارسٹ جو ہے وہ پرسنٹیج بڑھتی رہے اور آنے والی نسلوں کو اس سے فائدہ۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں انوائرمنٹ اتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے، ہمیں گلوبل وارمنگ کا سامنا ہے اور بہت سارے مسائل جو ہیں دنیا میں ان ملکوں میں شمار ہوتے ہیں جو گلوبل وارمنگ کو متاثر کرنے میں تو ہمارا اتنا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے منفی اثرات ان پہ بہت زیادہ پڑ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اگر کوئی درخت تفریحاً جلاتا ہے، جیسے کہ بعض ٹک ٹاکر اس طرح کے سامنے آئے جنہوں نے تفریحاً درخت جلائے چند لمحوں کی شہرت کے لیے اور کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے، تو یہ تو سنگین ترین جرم ہے، انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے اور اس کے انسداد کے لیے کیا کریں؟ جی یہ ریسنٹلی ابھی 2-3 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جنہوں نے فارسٹ میں آگ لگائی اور اس کو پھر ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کیا۔ تو یہ تو انتہائی سنگین جرم ہے، نہ صرف یہ کہ آگ لگانا بلکہ اس کی اس طرح تشہیر کرنا، دیٹ از سو ڈسپوائنٹنگ ٹو سی آل دیٹ۔ اور اس میں پھر کافی ساری دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے اس ڈیمیجنگ ایکٹ کو آگے لے کے جانے میں۔ لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات ہوئی کہ وہ دونوں جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان دونوں کے کلپریٹس سامنے آ گئے ہیں، جو
ینگ بوائز والی ویڈیو ہے دیٹ از فرام ایبٹاباد فارسٹ اور کے پی فارسٹ ہیز آلریڈی اریسٹڈ ون آف دیم اینڈ سیکنڈ ون اس کے پیچھے ریٹ وہ کر رہے ہیں مارگلا والے جو شو وہ مارگلا کی ہو رہی ہے لیکن دیٹ از فرام ایبٹاباد ناٹ فرام مارگلا اینڈ کے پی فارسٹ از ٹیکنگ ویری اسٹرکٹ ایکشن on this. And the second one of female TikToker that is on ہزارہ موٹر وے وہ وہاں پہ بنی ہے ٹک ٹاک اور اس کے لیے بھی کے پی کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ افیکٹولی اس کے پرسو کر رہا ہے اس کو تو اس کو اسٹرانگلی کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور ڈسکریج بھی کرنا چاہیے اور جب کیونکہ یہ انہوں نے آلریڈی پکڑ لی ہیں تو اس کے لیے تو بہت سخت سزائیں ہیں وہ میرے جو چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ہیں ہزارہ زون کے اس کے اسپوکس مین سے میری صبح بھی بات ہوئی ہے دے آر پرسوئنگ اٹ ویری سیریسلی اور ان کلپریٹس کو اچھی خاصی سزا ملے گی تاکہ یہ آئندہ کے لیے آگ نہ لگے. آگ تو فارسٹ کی بایو ڈائیورسٹی کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ ہے. ہمارے ریسورسز پہلے کم ہیں, ان پہ پریشر پہلے زیادہ ہے اور جب ہم ان کو اس قسم کے خطرات سے دوچار کریں گے, آگ لگا کے بچے کچے کو بھی ختم کریں گے جسٹ فار فن اور فیو سیکنڈ, تو ہم کیا آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اٹ از ویری کروئل ایکٹ, ویری کرمنل نیگلیجنس and forest department KPK is pursuing it very strictly and wish them best of luck کہ وہ اس کو کیفے کردار تک پہنچائے. اور ہم بھی مرگلہ ہلز نیشنل پارک میں ہم 15 اپریل سے 15 جولائی تک 3 month باقاعدہ فائر سیزن میں جو ہمارے ریگولر سٹاف ہے پارک رینجر وہ 24 hours ایٹ پیٹرولنگ رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم پھر 60 کے قریب ڈیلی لیبرز فائر واچرز ہائر کرتے ہیں تاکہ آگ لگنے کے انسیڈنٹس کی فوراً اطلاع ہو, مین پاور ہو, فوراً کور اپ کر لیں. سی ڈی اے کے ساتھ ہمارا لائزان ہوتا ہے, وہ مین پاور بھی ہمیں دیتے ہیں, ہمیں واٹر ٹینکر بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے ابھی تک جو ہمارے مرگلہ ہلز میں چھوٹی چھوٹی آگ لگی ہے 15 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے کے درمیان ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا ہے, کور اپ کیا ہے. پچھلے دنوں چونکہ موسم تھوڑا شدید گرم تھا تو اس میں ایک آگ نے ہمارا تھوڑا 3-4 گھنٹے لیے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم نے اپنی آگ 15 منٹ سے آدھے گھنٹے کے اندر کور اپ کی ہے اور ایریا ہم نے اپنا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں بھی پھر ہماری کنسنٹریشن اس زون پہ زیادہ ہے جہاں پہ فلورل اور فانل بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہے تاکہ ہم اپنی جو ویجیٹیشن ہے اور جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کی جو بریڈنگ پلیسز ہیں, جو گروئنگ پلیسز ہیں ان کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں. اور الحمدللہ ہم مرگلہ ہلز نیشنل پارک کے فائر مینجمنٹ پلان کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ 2 ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں ان کا مرگلہ ہلز نیشنل پارک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ہزارہ موٹر وے کی ٹک ٹاک بنی ہوئی ہے, ون از فرام ایبٹاباد فارسٹ ایریا. So we are strictly following our whole Margalla Hills National Park regarding the implementation of fire management plan. جی بہت شکریہ ڈاکٹر طارق منیر صاحب, آپ نے نیوز 360 کو وقت دیا. بہت شکریہ. So nice of you.